یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایمانی اور گیانی بندو، اتقوا اللہ، سچے مالک اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جتنے بھی سود کے انٹرسٹ کے کاروبار لین دین اور اس کے پہلے کہ تمہارے باقی اب سب چھوڑ دو، اسے بالکل اس کے قریب بھی مت جاؤ، نقصان برداشت کر لو، اس انٹرسٹ کو بالکل معاف کر دو، چھوڑ دو، اس کی طرف نظر بھی مت ڈالو۔ ذروا ما بقی من الربا، جو کچھ تمہارا انٹرسٹ اور سود کسی کی طرف لینے کو باقی ہے اب وہ بات بھی مت کرو، اس کو کہہ دو میں نے معاف بھی نہیں کیا بلکہ لینا گناہ ہے میرے لیے، میں کیسے معاف کروں، معاف کرنے کا سوال بھی نہیں، اس کے تعلق سے بات بھی مت کرو۔ ذرو، چھوڑ دو، اس کے تعلق سے بات کرنا، اس کے تعلق سے سوچنا، اس کے تعلق سے لوگوں سے مطالبہ کرنا تو بہت دور کی بات، سود اور انٹرسٹ کا تصور ہی ختم کر دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم ایمانی اور گیانی بندے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمانی گیانی بندو میں کہہ رہا ہوں، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمانی گیانی ہو تو اب سود کا کاروبار بالکل بند کر دو۔ فإن لم تفعلوا، اور اگر تم نے اس نصیحت کے بعد، اس آیت کے بعد، یہ تمہارے سامنے آ جانے کے بعد، اس کا ترجمہ ہندی مراٹھی تمہاری زبان میں معلوم ہو جانے کے بعد بھی تم نے غریب کا خون چوسا سود اور انٹرسٹ کے نام پر، یا غیر ضروری اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، فإن لم تفعلوا، اور اگر تم نے یہ سب کرنا نہیں چھوڑا، فأذنوا بحرب من اللہ، تو سن لو اللہ اور اس کے رسول مرشد جو گیان تمہیں دیے ہیں، ایمان اور قرآن کی، ایمان اور گیان کی باتیں دیے ہیں، اس کے خلاف جنگ کے لیے راضی ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ اعلان جنگ کیا جاتا ہے تمہارے خلاف۔ فإن لم تفعلوا، اگر تم سود نہیں چھوڑو گے، لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا نہیں چھوڑو گے، لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کا گھر، پراپرٹی، مال، جائیداد اور اس کی چیزیں کم قیمت میں، انتہائی کم قیمت میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر خریدنا اگر تم نہیں چھوڑو گے اور اپنا بینک بیلنس بناتے رہو گے، فأذنوا، تو اجازت دی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے، بحرب من اللہ، اللہ کی طرف سے جنگ کا، ورسولہ، اور جس رسول نے، جس مرشد نے تمہیں سچے مالک کے گیان کی طرف بلایا ہے، اس کی طرف سے بھی تمہیں جنگ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تم ان کے ماننے والے نہیں ہو بلکہ ان کے خلاف جنگ کر رہے ہو، سود اور انٹرسٹ کا کاروبار کر کے، لوگوں کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا کر جتنے فائدے کما رہے ہو، یہ سود سے بھی بدتر ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کرتے ہو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو جتنا تمہارا انویسٹ کیا ہوا حلال کا کسٹ کا مال اور کمائی مال تھا وہ تمہارا ہے۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، وہ تمہارا کسٹ کا حلال کا وہ تو تم رکھ لو، باقی سب چھوڑ دو، صدقہ خیرات تو دور کی بات، چھوڑ دو، بھول جاؤ، جو لے کے جانا چاہے لے کے چلا جائے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، جب تم ظلم نہیں کرو گے تب تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا ظلم آج اس انڈیا کے اندر سچے مالک کے ماننے والے یہ کر رہے ہیں کہ جس مالک کو مانا ہے، جس کے اوپر ایمان لایا ہے، جس گیان، جس قرآن کو مانا ہے، اس سچے مالک کی وڑک دنیا والوں تک بتانے کے لیے، شرک میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو بتانے کے لیے، انہیں جہنم سے بچانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ تو ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ کھانے پینے، بیوی بچے، کاروبار، دھندا، بزنس، دنیا کے اندر، مایا کے اندر دھوکے کے پیچھے بھاگے جا رہے، اور جس گیان اور ایمان کو قبول کیا اس کے لیے دنیا والوں کو اس کی طرف بلانے کی کوئی فکر نہیں ہے، تو سب سے بڑا ظلم تم کر رہے ہو۔ لا تظلمون، یہ ظلم کرنا بند کر دو، ولا تظلمون، تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا، اور ورنہ تمہیں اس دھرتی سے، اس زمین سے اللہ تہس نہس کر دے گا، اور کسی بھی ذریعے سے کسی کو بھی ذریعہ اور وسیلہ بنا کر تمہیں کاٹ کر، مار کے، ہلاک کر کے دوسری قوم کو لائے گا جو اس کے گیان اور ایمان کے لیے، ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو تم بھی یہ کرو، تو ایسی قوم کو لائے گا جو اس کے گیان اور ایمان کے لیے کام کریں گے۔ تم صرف نام کے رہ گئے ہو، کام کے ایمانی اور گیانی تم نہیں بچے ہو۔ لا تظلمون، یہ سارے ظلم تم بند کر دو، ولا تظلمون، تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں